بچہ گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں او یہ تو اسکول سے سیکھ کے آیا ہوگا, ضرور کسی فلانے فرینڈ نے کی ہوگی, آج سے تمہارا اس سے ملنا بند. بالکل, یہ آج ہی کا کیس ہے کہ ہم کہ اس کی فرینڈس کون ہیں, کس کے ساتھ اس کی فرینڈ شپ ہے, کہ بچہ ایسے کیوں سیکھ رہا ہے. میں نے بچے کو بلایا, میں نے بڑے آرام سے بات کی, میں نے کہا دیکھو آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے پریشان ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے, کہاں سے یوز کی, چلیں اس نے فرینڈ سے سیکھی ہو, لیکن بچے کو سمجھا, آپ خود بھی تو سمجھا سکتے تھے. آپ جو کمپلین میرے پاس لے کر آئے ہیں, آپ پہلے بچے سے پوچھے تو صحیح کہ کیا سینیریو ہے, کلاس کا انوائرمنٹ کیسا ہے. جب میں نے 5 منٹ میں بات کی, مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ بچہ کیسا ہے اور اس کی لینگویج ایسی ہے کہ نہیں ہے, آپ کو فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے. پیرنٹس ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اپنی فلاز کو, اپنی غلطیوں کو. سب سے زیادہ انہیں لگتا ہے کہ ہم پیرنٹنگ بھی کچھ صحیح لے کے چل رہے, ہم جو کریں وہ ٹھیک کریں, اور اگر جو بگڑ رہی ہے چیز وہ باہر کے معاشرے سوسائٹی سے بگڑ رہی ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ اچھا اور برا بچہ کون ہوتا ہے, اچھا اور برا بچہ نہیں ہوتا, بچہ بچہ ہوتا ہے. بچہ بچہ ہے, بچہ ہم سے سیکھ رہا ہے, بچہ ہمارے گھر کے ماحول سے سیکھ رہا ہے, بچے اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھ رہے ہیں. بعض دفعہ میں اور آپ بیٹھ کے بات کریں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں سن رہا ہے. بے شک اس کی توجہ, اس کا نظر ہمارے پاس نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے کان, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس لہجے میں اور کس اسٹائل میں بات کریں. آج جب بچہ بات کرتے نا, وہ تو ریفلیکشن ہوتا ہے, پھر آپ کو بڑا برا لگتا ہے کہ بچے نے ایسے بات کیوں کی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا لہجہ تھا نا, بچے نے اسی لہجے میں بات کی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ماں باپ بہت پیار سے ڈیل کرتے ہیں, جب ایکسٹرا پیار دو بچہ تو اور زیادہ بگڑ جاتا ہے, تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو ڈانٹیں, پیار دیں, کیا کریں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکثر بچے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس چیز میں نا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈانٹنا, دیکھیں ڈانٹنے کا لیول کیا ہے, ہم ڈانٹ کس بات پہ رہیں, کیا بہت کوئی سیریس ایشو تھا تو اس پہ ڈانٹ پڑے. ڈانٹ میں بھی چلانا ضروری نہیں ہوتا. ڈانٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ زور سے چلائے, اس کو تھپڑ مارا, اس کو مارا. پہلے کہتے تھے کہ مار لگاؤ بچہ سیدھا رہتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں کہ بچے مار سے صحیح ہوں, ٹھیک ہے, یہ ڈنڈے کا زور نہیں رہا. بچے آج کل کے بہت سمجھدار ہیں. ہمارے بچپن میں تو ایک نظر بھی ہوتی تھی تو ہم سیدھے ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. آج کل کے بچے, وہ چیز بھی صحیح تھی, وہ صحیح تھی. دیکھیں نظر کا کنٹرول ہوتا ہے نا, کہ آپ کی نظر اتنی ہو کہ بچہ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کام نہیں کرنا, وہ سمجھ جائے. یہی بات ہے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. آپ اپنی باڈی سے اس کو کنٹرول کریں, اپنی آنکھوں سے یا اپنے الفاظوں سے. بینگ آ ٹیچر, میں نے کبھی کلاس میں شاؤٹ نہیں کیا, میں نے کبھی ڈسٹ نہیں. کیوں؟ میں نے ہمیشہ اپنے ٹون سے اور اپنی آنکھوں سے کنٹرول کیا, اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے بچوں کو کنٹرول کیا. سو ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ ٹیچر کا موڈ آج اچھا نہیں ہے, یا اس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. سو آپ چلا کے بچے تو کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہو گیا, آپ تو میری بات سنتا ہی نہیں, کیونکہ آپ اتنا شاؤٹ اس کے آگے کر چکے ہوئے ہیں کہ اس کو اب اس باتوں سے فرق نہیں پڑتا. اور میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب آپ ایموشنلی تھوڑا سا کہتے ہیں نا ایموشنلی بلیک میل کرنا, جب آپ ایموشنس کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں, یقین جانے اس کو سمجھ آتی ہے بات کہ اب میرے پیرنٹس, جیسے میں اپنی ٹون کو بالکل بدل دیتی ہوں. ڈانٹنے کے بجائے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں کہوں گی بیٹھو میرے سامنے. آپ بٹھاتے ہیں, پہلے آپ اس کی سنتے کہ بتاؤ کیا وجہ تھی. جو میں نے کہنا ہوتا ہے نا, اس کی بات کے بعد میں اپنی بات شروع کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایسے کیا. اب دیکھیں اس وقت کہنے میں بڑا آرٹیفیشیل لگ رہا ہوگا کہ اس طرح کیسے پیرنٹس بات کر سکتے ہیں. اٹ از پاسبل. اگر آپ کو یہ ٹون کا, اپنے یہ جو آپ کی ٹون ہے جیسے میں بات کریں, یہ بات استعمال کرنا آ جائے. میرے پاس جیسے پیرنٹس آتے ہیں بہت اکثر ہائپر ہوتے ہیں, ایگریسو ہوتے ہیں, غصہ لے کر آتے ہیں. وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب میں ان سے اس لہجے میں بات کرتی ہوں, فوراً کام ڈاؤن ہو جائیں گے, میری بات سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. سو بچے کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس کو سننا شروع کر دیتے ہیں جب پیرنٹس تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں, فیس کے ایکسپریشن کو نارمل رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے. لیکن یہ مشکل بھی بہت ہے نا. دیکھیں لگتا ہے نہیں, صرف آپ کو اپنے اینگرس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں اس طرح کے بہت سے میمز دیکھے ہوں گے جس میں آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, بچہ آگے ریئیکٹ کرتا ہے, وہ بچہ آگے جا کے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک چین چل رہی ہے. آپ نے اپنا غصہ نکالا, اب وہ بچہ اپنا اینگر کہاں نکالے گا؟ کسی اور پہ, کسی اور بچے پہ نکالے گا. بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اینگر کے ساتھ کنٹرول کریں. دیکھیں میں بینگ اے موم, میں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. بینگ اے ٹیچر اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. اٹس بین 20 years آئی ایم ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں, پیرنٹس کو ڈیل کر رہی ہوں, میں بچوں کو ڈیل کر رہی ہوں. اور میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کہیں پہ بھی میں نے کہیں سے اینگر کو آگے نہیں لے کر آئی. میں کہیں پہ بھی ریئیکٹیو نہیں ہوئی. میں نے کبھی بلیم گیم نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑا یا آپ کی وجہ سے یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں.
آپ کو اپنے الفاظوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے, آپ کو اپنے فیس سے کنٹرول, باڈی لینگویج کا آنا چاہیے. بینگ اے پیرنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت مجھے ریئیکٹ کرنا ہے, کس وقت مجھے اپنی آنکھوں غصہ دکھانا ہے. آپ اپنے چہرے پہ ایکسپریشن لا سکتے ہیں غصے کے, لیکن اس میں جو آپ ان کو گالیاں شروع ہو جاتے ہیں دینا, کیوں ابیوز کرتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے. آپ بچے پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, کیوں. آپ اپنے چائلڈہڈ کو کبھی سامنے لے کر آ جائیں, آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب ہمیں وہ پڑھا تھا اس وقت ہم نے ان کا مار ضرور یاد رہ گئی تھی, وہ الفاظ یاد نہیں رہ گئے تھے, وہ ہمیں سمجھا کیا رہے تھے. بچہ بڑے ہو کے ہمیشہ رہے گا کہ آپ نے مجھے تب مارا تھا سب کے آگے, کیوں مارا تھا وہ وجہ بھول جائے گا. وہ ہمیشہ اس چیز کو رہے گا کہ میرے باپ نے, میرے ماں نے سب کے سامنے مجھے مارا. تو آپ کے الفاظ تو ویسٹ ہو گئے, ضائع ہو جاتے ہیں. سو اپنے الفاظوں کا ویسٹ مت کریں ایسے کہ مار کے آپ نے بچے کو ناراض کر دیا, وہ کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے اپنی لائف میں 2-3 کیسز بہت زیادہ یاد رہے. ایک تو اس لیے بہت زیادہ یاد رہا کہ مجھے ایک بچی کو اس کے ایموشنس کو کنٹرول کرنے میں بہت ٹائم لگا, پیرنٹ سے زیادہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچی کا کمپلیکشن بہت ڈارک تھا, ضرورت سے زیادہ ڈارک تھا, اور وہ بچی بہت زیادہ کوائٹ تھی. یاد سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے. مجھے آج بھی وہ بچی بہت یاد آتی ہے, اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور اس سے کوئی کلاس میں فرینڈ شپ کرتا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کمپلیکشن. ہمارے یہاں پہ ایک یہ چیز بتا دی گئی کہ اگر گورا رنگ ہے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس چیز کو بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتے کہ آپ فزیکل اپیرنس کے اوپر کبھی بھی نہیں جاتے. کوئی ہائٹ چھوٹی ہے, بڑی ہے, رنگ خراب ہے, نہیں ہے. ایک یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نیگلیکٹڈ بچی تھی گھر میں, ان کے گرینڈ پیرنٹس کی وجہ سے. اچھا. اس کو گھر میں جو یہ آپ کے لیے بڑا شاکنگ ہوگا, یہ بات میں نے ایک اور بھی پلیٹ فارم پہ بتائی تھی, انہوں نے بھی ایسے ہی پوچھا تھا کہ اس کو اگلی کہا جاتا تھا, کالی ہے. گھر والے اگلی کہتے تھے اس کو. آپ اس چیز پہ بلیو کریں گی کہ ان کی دادی ان کو کہتی ہوں کہ اس کا رنگ کالا ہے. بڑا شاکنگ ہے. اب یہ بات مجھے پتہ کیسے لگی. بچی ظاہر اکیلی بیٹھی رہتی تھی, کوئی فرینڈ شپ نہیں ہوتی تھی, کوئی اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. میں شروع میں اس کو کرتی رہتی تھی کہ آگے آؤ. میں نے اسے ایک دن کہا, میں نے اسے کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہے, آپ کو تو فراک بہت اچھا لگ رہا ہے. کہتی نہیں میں اگلی لگ رہی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ کہتی میری دادی نے کہا, وہ تو مجھے ہمیشہ کہتی. تب میرے لیے ایک دم سے وہ تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. میں نے اس بچی کو بتایا, میں نے کہا کون کہتا آپ کو ایسے اور کیوں کہتے؟ میں نے کہا آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہو, آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کا رنگ خراب ہے؟ تھوڑا سا بچی کی مجھے کاؤنسلنگ کرنی پڑی. کہتی اسی وجہ سے تو میرے فرینڈس نہیں ہیں. میں نے کہا میں آپ کی فرینڈ ہوں, آج سے میں آپ کی فرینڈ ہوں. اب یہ بات ٹیچر آج کل اگر ہم کہیں نا ٹیچرس کو کہ آپ بچے کے ساتھ کنیکٹ ہو, کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے, ہم کورس کمپلیٹ کرا رہے ہیں. اب وہ بچی جس طرح سے اس کا ریئیکشن تھا کہ خاموش بیٹھی رہتی تھی. میں نے پھر ان کی مدر کو ایک دن بلایا, میں نے کہا دیکھیں بچی اس طرح سے بات کر رہی ہے کہ اس کو گھر میں اس طرح کے الفاظ کہتی, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی. میں نے کہا آپ بہت کچھ کر سکتی تھی کہ آپ اپنے بچے کی اپنے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرتی. آپ اس کو تو کانفیڈنس دیتی کہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ کہتی میں سارا جو غصہ ان لاس کا نا اس بچے پہ نکالتی کہ تم ہی وجہ ہو. بڑی الارمنگ بات یہ تھی کہ جو جتنا پیار مل رہا تھا اس کے بھائی کو مل رہا تھا. اوہو, یہ تو اور زیادہ انفیئر بات تھی. ٹھیک ہے. سو میرا جہاں تک میری رسپانسبلٹی, میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ ڈیلی بیسس پہ اس بچے کے ساتھ بات کرنا, اس کو موٹیویٹ کرنا, اور اس کو یہ کہنا ہے کہ میں آپ کی فرینڈ ہوں. پھر میں نے یہ کہنا شروع کیا کلاس میں کہ شی از مائی فرینڈ. بچے نا بڑے انسپائر ہوتے ہیں کہ ٹیچر جو بات کر رہی. سو میں کہتی تھی یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, جو اس کی فرینڈ ہوگی نا وہ میری بیسٹ فرینڈ ہوگی. ٹھیک ہے. ہر چیز پہ اس کو موٹیویٹ کرنا, اس کے کام کو دکھانا, اس کا کوئی بھی چیز کرتی تو میں نے اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. تو بچوں کو لگا کہ ٹیچر کے لیے تو بڑی امپورٹنٹ بنتی ہو گئی. سو سارے بچوں نے اس کے ساتھ ایسے ہی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کیا کلچر پیدا کیا کلاس میں کہ رسپیکٹ, لو, یہ کلچر ہم گھر میں بھی دے سکتے ہیں. سو یہ ہماری رسپانسبلٹی ایز اے ٹیچر, ایز اے پیرنٹ کہ ہم کیا کلچر ڈیولپ کریں. ہم نے اپنے ارد گرد کا ماحول رکھا ہوا کیسے پازیٹیو ہے, بھی کانفیڈنس آ گیا ہوگا نا, بہت بوسٹ ہو گیا ہوگا. شی اسٹارٹڈ پارٹیسپیٹنگ ان مینی تھنگ جو وہ کرتی تھی کہ, اور بہت دیکھیں ایسا ہوتا ہے ایک بچہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا نا تو لوگ اس کو پیچھے ہی رکھتے ہیں کہ اس میں محنت کون کرے گا. ٹرسٹ می کہ وہ سال میرا بہت اچھا رہا. میں خود بھی ایک پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے ایٹ لیسٹ اس بچی کو تھوڑی ہوپ تو دی کہ شی کین ڈو تھنگس. ٹھیک ہے. ہم اس چیز سے بچوں کو نکال دیں کہ فزیکل اپیرنس کتنی ضروری ہے. لیکن وہ واپس گئی تو گھر نا, وہی ماحول ہوگا, وہی لوگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں نے ان کی مدر کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کی. میں نے کہا دیکھیے بچہ آدھے سے زیادہ تو آپ کے پاس, اگر وہ دادی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہی
کیونکہ دادی اپنے بات, لیکن آپ تو کاؤنسلنگ کر سکتی تھی, آپ تو دوستی کر سکتی تھی اس کے ساتھ. صرف وہ یہ کہتی تھی آگے سے کہ میرا نا میں برداشت نہیں کر پاتی, اس سے ساتھ ہوتا ہے تو میرا بھی ریئیکشن آ جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی. میں نے کہا اگر آپ بھی وہی والا کام کرنا شروع ہو گئی تو وہ بچی تو بالکل ختم ہو جائے گی. وہ تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کلاس کا ماحول وہ اپنے آپ کو ہی بلیم کرتی ہے کہ بیکاز میرا رنگ خراب ہے تو شاید اس لیے گھر میں ٹویٹ کرتے ہیں, تو باہر بھی لوگ اس لیے ایسے ٹویٹ کرتے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے نا آپ کو اس کے ساتھ دوستی کریں, آپ اس کو بتائیں کہ آپ اس کے لیے سب سے خوبصورت ترین ہو. دیکھیں پیرنٹس یہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں, آپ بچوں کو کہنا کہ تم لائق ہو, میرا آپ پہ ٹرسٹ ہے, آپ کر سکتے ہو, تو یقین کرے بچہ آپ کو پروگریس دکھاتا ہے. سو آئی ایم تھینک فل ٹو ہر کہ انہوں نے میری ایڈوائس پر عمل کیا. ان کے ساتھ وہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی رہتی تھی. میں ان کو یہ کہتی تھی آج اس کو آپ نے یہ چیزیں کہنی ہے, اس کو اس ڈریس کے کلر پہنا کے بھیجیں, آپ اس کو کہیں گے یو آر لکنگ بیسٹ. ان دونوں کی آپس میں دوستی کرائی. جب میرے ایک سال گزر گیا, وہ آگے چلی گئی, پھر میں وہاں سے چلی گئی. آپ یقین کریں اس کے بعد بھی ان کے مجھے آتے رہے, اور وہ ہمیشہ مجھے تھینک یو کہتی تھی کہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے. میں اس کو ساتھ ساتھ اگر وہ گھر میں کوئی چیز فیل کرتی نا تو میں اس کو احساس دلاتی ہوں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے. سو آپ کو بچے کو لگے تو صحیح کہ میرے ساتھ کوئی ہے, کوئی مجھے سننے والا تو ہے, کوئی ہو نہ ہو ماں باپ تو ہے نا. ماں باپ کی بیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ بچے کو ایک دفعہ بتا دیں کہ کچھ بھی ہو جائے, آپ اچھا کرو گے برا کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایٹ لیسٹ آپ اس کو بتائیں تو صحیح کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. غلطی ہو گئی مجھے بتاؤ, میں آپ کی کاؤنسلنگ کر دوں گا. آپ اچھا کرو گے تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی. جیسے مارکس کم آتے ہیں, پیرنٹس کو یہی لگا رہتا ہے کہ جی مارکس کیوں کم آ گئے. بھائی آپ اس کی ایفرٹس تو دیکھو, آپ اس کو اپریشیٹ تو کرنا سیکھو کہ کوئی بات نہیں آج تم نے اتنے مارکس لیے, نیکسٹ ٹائم اور لے لینا. آپ اس کو وہ ٹرسٹ تو دو, پھر وہ لیں گے بھی, اگر ایسا ٹرسٹ دو گے ڈیفینیٹلی لیں گے. ان کے اندر سے وہ خوف نکل جائے. ہم نے نا بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کر دیا, ہر لحاظ سے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ مارکس زیادہ لینے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, تمہارے کزنس کیا کر رہے ہیں, تمہارے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں. ہم نے نا یہ پریشر بلڈ اپ کرنا شروع کر دی. سو بچے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ سے بچے کیوں اس چیزوں کو شیئر کریں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے سے ڈانٹ ہی پڑنی. ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہوئی ہے کہ ہمیں ڈانٹ ہی پڑنی. سو وہ جو کنیکشن ہے اور وہ جو دل کی بات ہے وہ تو دور کی بات ہے. بچے آپ سے نارمل بات بھی کرنا پھر پسند نہیں کرتے.